أيها الإخوة المشاهدون الكرام، هذه التغطية المباشرة عبر القناة السعودية الأولى من هنا، من صعيد عرفات الطاهر، الذي يشهد استقرار حجاج بيت الله الحرام في هذه المنطقة المباركة التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتمم على حجاج هذه الشعيرة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع. ولا ننسى في كل عام نشهد إضافة جديدة للمشروعات العملاقة التي نفذتها المملكة العربية السعودية في المشاعر المقدسة. كل عام نلمس إضافة جديدة ونقلة نوعية تساهم في انسيابية الحركة، تساهم في استيعاب أكبر عدد ممكن من الحجاج، تساهم في تسهيل حركتهم، تساهم في المحافظة على أمنهم وسلامتهم، تساهم في تقديم الخدمات الصحية والتموينية والعلاجية لهم بشكل متوازن، بشكل يلبي الاحتياجات، بشكل يضمن سلامة هذه الحشود. على الجانب الآخر اكتسب أبناء المملكة العربية السعودية خبرة كبيرة في مسألة إدارة الحشود، وأصبحت التجربة السعودية من خلال موسم الحج ومن خلال تنسيق والعمرة والزيارة، أصبحت المملكة العربية السعودية وأبناؤها يعني ذوي خبرات عالية وعالمية فيما يتعلق بإدارة الحشود. يستفاد من خبراتهم ويدعون إلى المؤتمرات العالمية التي تعنى بإدارة الحشود وفنون إدارة الحشود. نتحدث على الصعيد الأمني على سبيل المثال. حققت المملكة العربية السعودية ولله الحمد في إدارة الحج استحقاقات كبيرة جدا سجلت لها بمداد من ذهب على المستوى الدولي. الشهادات العالمية التي قدمت وذكرت من محايدين ومختصين ومراقبين على الأداء الأمني، على الأداء الصحي، على الأداء الإنساني، كما نلاحظ في مثل هذه الصورة رجال الأمن والكشافة بالإضافة إلى مهامهم التنظيمية والأمنية، إلا أنهم أيضا لهم اهتماماتهم الإنسانية التي لا يعني ليست غريبة، وهي جزء أساسي من تكوين ابن هذه البلاد في خدمة ضيوفه. فكيف بضيوف الرحمن؟ لقطات كثيرة من الجوانب الإنسانية التي نلمسها ونشاهدها هنا، معظم أو بعض الصور تغني عن آلاف الكلمات في صدقها وتعبيرها ورسالتها الجميلة النبيلة التي تقدم الصورة الحسنة وتقدم الحقيقة الناصعة
التي لا يشوبها محاولات يائسة هنا وهناك فيما يتعلق بالأداء الأمني، الأداء السلوكي، الأداء الأخلاقي لأبناء المملكة في أداء رسالتهم. كيف لا وقائد مسيرتهم لقبه خادم الحرمين الشريفين. تحت هذا العنوان وتحت هذا اللقب الكبير نحن كلنا خدام للحرمين الشريفين ولضيوف الرحمن، ويتشرف كل أبناء المملكة العربية السعودية بالمساهمة كل في مجاله في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل أدائهم حجهم. هناك الكثير من الأصوات النشاز التي تخرج بين الفينة والفينة هنا وهناك، ولكنها تظل أصوات هامشية تنعق في الظلام، لا سبيل للتعامل معها سوى بالتجاهل. نحن الآن نقدم على أرض الواقع ما يفند أي محاولات للنيل من سمعة أو صورة أو أداء أبناء المملكة العربية السعودية لحجاج بيت الله الحرام ولقاصدي الحرم المكي في مكة المكرمة أو مسجد نبيه في المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم. صور تأتيكم من هنا وهناك أيها الإخوة والأخوات. تظل الكلمات كما أسلفنا عاجزة عن أن تفيها حقها فيما يتعلق بعمق معناها في نفس كل مسلم، في نفس كل إنسان يشاهد مثل هذا التجمع الإنساني العظيم، هذا الحشد البشري الهائل، هذه المساحة المحدودة التي وفق شعيرة الحج لها حدودها التي تحتم التعامل مع هذه المساحات مع هذا الوقت. نحن في ما يتعلق بأداء الركن الخامس، فيما يتعلق بأداء شعيرة الحج فريضة الحج، نحن نعرف أن هناك مساحات محددة ووقت محدد تستلزمه أركان وواجبات وشروط الفريضة. فبالتالي في ظل هذه المعطيات الأساسية يكون الاختبار الحقيقي للقائمين على تنفيذ المهام في تنظيم مثل هذه الحشود، في رعايتها، في توجيهها، في تقديم الخدمات على اختلافها لهم. وفي كل عام نحمد الله ونشكره نشهد كما أسلفنا مشروعا جديدا، نشهد تطويرا لمشروع قائم، نشهد إضافة لعمل معين، نجد نضوجا في التجارب، نجد قدرة أكثر على التحمل في مثل هذه الظروف، نجد أيضا ازديادا في عدد المتطوعين الذين يساهمون مع إخوانهم رجال الأمن وغيرهم من الجهات التي تقوم بخدمة الحجاج. في هذا العام ازداد عدد المتطوعين بشكل أكبر عن السنوات الماضية، والذين جاءوا لا يبغون في ذلك إلا الأجر من الله سبحانه وتعالى على ما يقومون به. ولو فتح المجال لكل من طلب أن يتطوع في خدمة الحجيج لتضاعفت الأعداد، ربما لفاقت عدد الحجاج أنفسهم، ولكن هناك معايير محددة لعدد المتطوعين الذين يمكن أن يساهموا مع إخوانهم في تقديم الرعاية والتوجيه والمساعدة لحجاج بيت الله الحرام والمساعدة في الوصول إلى المواقع التي يريدونها بين المشاعر المقدسة. أيضا هناك على الجانب التقني بدأت الجهات المعنية بالحج في توظيف التقنية الحديثة من خلال العديد من التطبيقات التي تسهل على الحجاج أداء الفريضة، تسهل على الحجاج معرفة النسك، تسهل على الحجاج معرفة المواقع، تسهل على الحجاج إمكانية الخروج والعودة إلى مواقع المخيمات أو الحملات التي يتبعون لها، تساعد الحجاج في الوصول في الأوقات المحددة. فنجحت أيضا المملكة على الجانب التقني من خلال رجالها ومن خلال الجهات المعنية
في أن توظف هذا الجانب من خلال العديد من التطبيقات. في هذا العام لاحظنا أن جميع الحملات من الداخل والخارج، وهو استمرار لما تم في السنوات السابقة، أن هناك سوارة وهناك باركود خاص بكل حاج يحمل كامل معلوماته في حالة الطوارئ، في حالة الاحتياج. فسيكون من خلال هذه السوارة البسيطة على المعصم يمكن التعرف على كامل معلومات الحاج، سواء فيما يتعلق بمقر إقامته، الدولة التي أتى منها، عمره. هناك أيضا إضافات ستكون في السنة القادمة وهي ما يتعلق بالجانب الصحي، بحيث يستطيع المسعف، يستطيع المركز الصحي الذي يتلقى حالة علاجية معينة أن يقدم الخدمة بناء على السيرة الصحية ولا نقول مرضية للمحتاج. إذن نحن أمام أو على بعد دقائق بسيطة من موعد الصلاة، وبانتظار أن تأخذنا الكاميرا إلى داخل المسجد لننظر ما الذي حصل حتى الآن. हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी नहीं. تلاحظون حركة حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات الطاهر، ويظهر لكم من البعد مسجد نمرة، ونحن الآن في البرج هنا القريب جدا، يفصلنا فقط شارع عن مسجد نمرة، والمنظر سواء بالعين المجردة أو من خلال الكاميرا يعطي. इस वक्त मस्जिद नबीला के मिंबर पर शेख सालेह इब्न अब्दुल्लाह इब्न हुमैद सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं. على ما هم عليه الآن حجاج بيت الله الحرام. नाज़रीन किराम, darsequran.com के प्लेटफॉर्म से हम इस वक्त अरफात के मैदान के मनाजिर आप देख रहे हैं. लाइव नशरियात चल रही हैं. ये वो तलबिया आप सुन रहे हैं जो हर हाजी की ज़बान पर हज के दौरान, एहराम के दौरान होता है, जिसमें वो अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में अपनी हाज़िरी लगा रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला को तमाम शरीकों से उनको पाकी बयान कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि या अल्लाह आप अकेले हैं. और आज इस मैदान अरफात में अल्लाह तबारक व तआला के लिए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएँ हुज्जाज की ज़बानों पर हैं. और इस वक्त और तमाम तारीफ़ें और नेमतें ऐ अल्लाह आपके लिए ही हैं. और ये हुज्जाज किराम इस वक्त मस्जिद नमिरा के आप मीनार देख रहे होंगे, उसके क़ुर्ब जवार में और एक दूर तक जहाँ तक हमारी नज़रें जा रही हैं, हुज्जाज किराम सफ़ेद एहराम के अंदर और छतरियाँ ताने हुए, क्योंकि सख्त गर्मी का मौसम है, वो हज़रात आपको नज़र आ रहे होंगे. और मुस्तकिल जो है वो तलबिया वो पढ़ा जा रहा है. और अभी चंद ही लम्हों में मस्जिद नमीरा के मिंबर से खुतबा हज दिया जाएगा. और आज के खुतबा हज की खुसूसियत ये है कि अहले पाकिस्तान के लिए ये फ़ख्र की बात है कि उनके एक उस्ताद के शागिर्द आज इस मस्जिद नमीरा में खुतबा हज देंगे. मेरी मुराद इससे फ़ज़ीलत शेख इमामुल हरम अल मक्की सालेह इब्न अब्दुल्लाह इब्न हुमैद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के शहर मरी के कारी ग़ुलाम अकबर साहब से कुरान करीम हिफ्ज़ किया. तो ये पाकिस्तान के लिए भी एक एज़ाज़ है कि उनके उस्ताद से हिफ्ज़ करने वाली एक शख्सियत वो ये खुतबा इरशाद फरमाएगी. शेख सालेह इब्न अब्दुल्लाह इब्न हुमैद बहुत तवील अरसे से मक्के के मस्जिद हराम के इमाम हैं और अक्सर फजर की नमाज की इमामत फरमाते हैं. और न सिर्फ ये बल्कि सऊदी हुकूमत का उन पर एतबार और एतमाद का ये आलम है कि उनकी मजलिस शूरा के स्पीकर भी रहे हैं और अब पहले वाले बादशाह और अब मौजूदा बादशाह के खादिमुल हरमैन के करीबी मुशीर रहे हैं. और
ان کی سوچ، مذہبی سوچ، علمی سوچ، علمی صلاحیت، سیاسی سوچ بہت اعلیٰ پیمانے پر ہے. اور اب ہم مسجد نمیرہ کے پہنچ گئے ہیں اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بجائے صالح بن عبداللہ بن حمید کے عبدالرحمن ابن عبدالعزیز السدیس یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. وہ اس وقت خطبہ حج ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجنے کے بعد اپنے آپ کو اور لوگوں کو تقوی کی نصیحت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ آیت پڑھ رہے ہیں کہ اے لوگوں تقوی کا حق ادا کرو اور تم نہ مرو مگر یہ کہ مسلمان ہو کر، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، تم کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا جو کہ آدم اور حوا تھے، اور اس کے بعد ان سے عورتوں اور مردوں کا ایک جو ہے وہ آبادی پھیل گئی. اور ذوی الارحام کا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور سچی بات اور سیدھی بات کرو جو تمہارے اعمال کو صحیح کر دے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیابی حاصل کرے گا. إذا أنت منها بالتقى لم ترحلي أمة الإسلام لقد شرف اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تقوی کی توفیق عطا فرمائے. اور میدان حشر میں اس تقوی کے نتیجے میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے. اے مسلمانوں، اے حجاج، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو شرف بخشا اپنی خلافت کا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا کہ میں تم کو جو ہے انسانوں کو خلیفہ بنا رہا ہوں اور انسانوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مکلف بنایا اس مقصد کے لیے کہ وہ لوگوں تک دین کو پہنچائیں اور ان پر حجت قائم کر دیں، ان کو جنت کی بشارت دیں اور جہنم سے ڈرائیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور ان کو مختلف معجزات سے جو ہے ان کی تائید فرمائی، نصرت فرمائی ان کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے آخر میں اس پوری دنیا کی طرف ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا. اللہ ان پر لاکھوں درود و سلام ہوں. آپ قرآن کا ارشاد ہے کہ ہم نے آپ کو گواہ اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. آپ دین اسلام کے ساتھ بھیجے گئے اور انہوں نے لوگوں کے لیے راستے کو روشن کیا، ان کو توحید خالص کا پیغام پہنچایا اور شرک کی ظلمتوں سے ان کو بچایا. اور انہوں نے بندوں کی عبادت سے، ان کی غلامی سے اللہ کی عبادت اور اللہ کی غلامی میں ان کو دے دیا اور ان کو ہدایت دی تاکہ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے متوجہ ہوں اور وہ ایک اپنی بڑی نتیجے اور بڑی منزل کی طرف چلتے چلے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی رسول مبعوث فرمائے ان کو توحید کے متعلق جو ہے ضرور جو ہے وہ ہدایت دی. اور یہ دلیل اس بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی پیغام لے کر آئے کہ توحید کا اور شرک سے نفرت کا پیغام لے کر آئے. وهو الدين الذي لا يقبل الله دينا غيره ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه جاء ليحث اس کے متعلق کسی مسلمان کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے والنجاة والفلاح اور اس کے علاوہ کوئی دین اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں. اگر کوئی اور دین لے کر کوئی آئے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں. اور نجات اور کامیابی اسی کے اندر ہے.
آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے خود حج کے اندر اس موقف پر اس جگہ پر کھڑے ہوئے تھے اور آپ نے بھی خطبہ حج ارشاد فرمایا تھا، آج اسی کی مخاطب کیا تھا اور یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ آج میں نے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آج میں نے تمہارے لیے اسلام کو پورا کر دیا اور اپنی نعمت کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا۔ في نفوس المسلمين أصول الديانة وقعد عليه الصلاة والسلام من دین کے اصول اور شریعت کے قاعدے اور ضوابط یہ تمام جو ہے اصول کی شکل میں بیان فرمائے۔ جديدة ذات أهداف واضحة ومبادئ سامية حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے تمام اسلام کے بنیادی احکام اور اصول و ضوابط اس موقع پر ارشاد فرمائے اور بیان فرمائے۔ اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے دستور کا اعلان فرمایا، ایک آئین کا اعلان فرمایا، حقوق انسانی کے ایک چارٹر کا اعلان فرمایا جو 1500 سال سے مسلمانان آپس کی جان، مال اور عزتیں اسی طرح محترم ہیں جس طرح آج کا دن یہ عرفات کے دن محترم ہے، جس طرح یہ جمعے کا دن جس دن یہ ہوا تھا خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج مبارک، جس طرح یہ محترم ہے، جس طرح یہ مکہ محترم ہے، جس طرح یہ عرفات محترم ہے، اس طریقے سے تمہاری آپس کی جانیں آپ نے انسان کی ضروریات خمسہ کو بیان کیا۔ اور یہ بیان فرمایا کہ دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت کی حفاظت، اس کے لیے تمام مسلمان آپس میں متحد ہو جائیں اور وہ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی خصوصیت کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ اے مسلمانوں، اسلام نے قال علیہ الصلاة والسلام کہ مسلمان تمام تکالیف میں اور واجبات میں برابر ہیں، کسی عربی کو اور عجمی کے درمیان کوئی فضیلت نہیں مگر صرف تقوی کی بنیاد پر۔ کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں مگر صرف تقوی کی بنیاد پر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امام الحرم شیخ عبد الرحمن ابن عبد العزیز السدیس انہوں نے اسلام کے ایک متفقہ اقتصادی نظام بھی پیش کیا اور اس اقتصادی نظام کے تحت یہ فرمایا کہ تمام سودی جتنے بھی معاہدے ہیں وہ آج سے ختم، اور اسی طریقے سے جہل، دھوکہ دہی اور خیانت ان سب کے ختم کرنے کا حکم دیا، یعنی اس بات کی نصیحت کی کہ مسلمان اپنے آپس کے معاملات رضامندی سے جو ہے وہ حل کرے، اور آپ نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا کو حرام قرار دیا اور آپس کے مسلمانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی اور ایک دوسرے کی باہمی امداد و نصرت کو دین کا ایک جز اہم قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرد کی بنیاد پر، ایک مجتمع کی بنیاد پر ان کو یہ حکم دیا کہ دیکھو گناہ کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرنا بلکہ جو ہے لوگوں سے نیکی کے معاملے میں تعاون کرنا، اور یہ فرمایا کہ مومنات ایک دوسرے کے جو ہے وہ دوست ہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور یہ فرمایا کہ دیکھو اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہارے مختلف قبائل بنائے، لیکن تو پہچان کے لیے تھے، لیکن تم میں سب سے برگزیدہ وہی ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔
الوالدين والإحسان إليهما قال اسی طریقے سے اسلام نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرو, ان کو اف تک مت کہو. اور اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا کہ جب اگر تم کو حکومت دی جائے تو تم لوگوں کے درمیان صلہ رحمی کو مت کاٹو اور لوگوں کے درمیان صلہ رحمی کے ساتھ رہو, قطع رحمی مت کرو. اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کی تمام رسوم کو ختم کرنے کا حکم فرمایا اور یہ پڑوسی کے حقوق کے متعلق فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ وہ مومن وہی ہے جو اپنے پڑوسی کا اکرام کرتا ہے, اس کی عزت کرتا ہے. اور اسلام نے افراد اور مجتمع کے درمیان جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں ان سب کے لیے آپ نے بیان فرمایا اور لوگوں کو ایک دوسرے سے انتقام دینے سے منع فرمایا, بلکہ اس کے لیے ایک عادلانہ نظام حدود و قصاص کے ذریعے سے نازل فرمایا. اور یہ فرمایا کہ جس نے ایک شخص کو قتل کیا اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کیا, اور جس نے ایک شخص کو زندہ رکھا اس نے گویا پوری انسانیت کو زندہ رکھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے اسلام کو اس کے لیے کہ وہ لوگوں کے درمیان سے مفاسد کو اور لوگوں کے درمیان جھگڑوں کو ختم کریں اور لوگوں کے درمیان آپس میں محبت اور فساد اور بگاڑ کے ہر راستے کو بند کر دیا, اور ان کو کہا کہ اسلام کا سر بلند رہنا چاہیے تمام چیزوں سے, اور یہ فرمایا کہ جس نے امت کے امن اور اس کے استقرار کو, اس کے استحکام کو کسی قسم کا جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اسلام میں. اسی طریقے سے اسلامی حکمرانوں کو یہ تعلیم دی کہ تمام اسلامی حکومتوں میں تمام اس بات کا لمواجهة مشكلاتنا وقضايانا وعلى رأسها قضية فلسطين. آج امت مسلمہ ایک مشکل وقت سے گزر رہی ہے جو ہم سے تقاضا کرتی ہے اس بات کا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور نصرت کے ساتھ رہیں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں. اور فلسطین کا مسئلہ اور مسجد اقصیٰ جس پر جو ہے یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, اور اس طرح عراق اور یمن اور دوسرے علاقوں میں مسلمانوں کو امن و سکون عطا فرمائے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں خیر کی نصیحت کریں اور اپنی امت کے لیے خیر کے معاملے کریں اور یہ بتائیں کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. وبالالتفاف حولهم وأن على القادة المسلمين أن يستشعروا عظم الأمانة. اور یہ واضح رہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے افراد ہمارے مجتمع کی اصلاح اسی کے اندر ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں, اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ امانت کا کام لیں, امانت سے کام لیں, اور جو چیز بھی اس پر مسلمانوں کو مشکلات درپیش ہیں اس میں وہ اپنا اہم کردار ادا کریں اور ان کو صحیح چیزوں کی طرف اور مسلمانوں سے ظلم کو رفع کرنے میں اور اتحاد کو پیدا کرنے میں اور عدل قائم کرنے کے لیے شریعت کے مطابق عدل قائم کریں. اسلامی سلطنت کی بنیاد عدل پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عدل کا اور احسان کا حکم دیتے ہیں. اے ایمان والو تم عدل کو قائم کرنے والے بن جاؤ.
في كل نظمه اور وتشريعاته اگر کوئی فیصلہ تمہیں باوجود اپنے رشتہ داروں پر فیصلہ کرنا پڑے ان کے خلاف بھی تو اس سے مت گھبراؤ، لیکن حق کے ساتھ دو، حق کے مطابق فیصلہ کرو. وسعادتها وفيه خيرها وهدايتها وفلاحها. عدل کے اندر اسلام کی بشریت کا جو ہے وہ ایک ستون ہے، ایک مرکزی ستون ہے، امت مسلمہ کے لیے ستون ہے. اسی عدل کے اندر ہماری فلاح اور کامیابی ہے، اور لوگوں کے نفوذ اسی بات پر مطمئن ہوں گے جب عدل قائم ہوگا. اسی طریقے سے نیک کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا، اس کے متعلق بھی جو ہے وہ نصیحت فرمائی کہ اے لوگو، تم وہ امت ہو جس کو نکالا گیا ہے تاکہ تم نیک کاموں کا حکم دو اور بری باتوں سے منع کرو. اے مسلمانوں، تمہارا دین انصاف اور رحمت کا دین ہے، حسن سلوک کا دین ہے، اور انسان حسن سلوک کی وجہ سے اس طرح سے پھیلا ہے پوری دنیا کے اندر. اور اسلام کے ماننے والے، اسلام کے بیٹے، یہ تمام جو ہے وہ اچھے اخلاق سے متصف ہوئے، اور ان کے اخلاق سے اسلام پھیلا ہے پوری دنیا کے اندر. محمدا علیہ الصلاة والسلام وهو بشر مثلهم تتمثل فيه هذه الصفات كلها فيصدقون هذه المبادئ الحية وتتحرك. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ ہی کی طرح بشر تھے، ان کے اندر بھی تمام صفات موجود تھیں، اور ان کے اندر یہ انفرادی طور پر جو صفات موجود تھے، یہ صفات معاشرے میں مسلمانوں کی طرف اجتماعی طریقے سے منتقل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے، تربیت کرنے والے تھے امت کے، اور قرآن نے یہ واضح طور پر بیان کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اس دنیا کے لیے، اس پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اے مسلمانوں، آج کے دور میں فساد کی اور لوگوں کے درمیان گڑبڑ پھیلانے کے بہت سارے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، اتنے مختلف قسم کے. أو تلصق تهمة الإرهاب بالإسلام، ومن ذلك ما ابتليت به أمة الإسلام من بعض ہم نہیں چاہتے کہ آج کوئی بھی اسلامی ملک، کوئی بھی اسلامی وطن وہ ارہاب اور دہشت گردی کی تعلیم دے، نہ ایک مملکت کی بنیاد پر، نہ اس کے افراد جو ہے وہ اس کام میں ہیں. اور ان کو چاہیے کہ اسلام دہشت گردی کو قطعاً پسند نہیں کرتا، ان کو چاہیے کہ وہ اسلام کا دامن تھامیں اور لوگوں کو کافر بنانے کا، تکفیر کا یہ کام چھوڑ دیں جو بہت سے گروہوں نے شروع کیا ہوا ہے. بعض گروہ ایسے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو کافر قرار دیا، ان کے مالوں کو جو ہے وہ لوٹنا شروع کیا، ان کی عورتوں کی عزتیں لوٹنی شروع کی، ان کے علاقوں پر قبضہ کیا، ان کے نیک لوگوں کو جو ہے وہ ان کے گھروں سے باہر نکالا، اور مسلمان اور غیر مسلمان دونوں کے خون بہانے شروع کر دیے. یہ تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق نہیں، اجماع امت کے خلاف ہے. یہ تمام سوچیں، یہ تمام اعمال، یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ اے اسلامی سربراہو، تمہارے اوپر اس کی ذمہ داری ہے کہ تم ان تمام چیزوں سے اسلامی ممالک کو پاک کرو اور ان لوگوں پر اپنا شکنجہ سخت کر دو کہ جو اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں. امت کے اندر گمراہی اور روگردانی کے مشاہر میں سے اور اس کے ثمرات میں، اس کے خراب نتائج میں سے یہ بھی ہے. فأحيطوا أنفسكم يا رعاكم الله بتقوى الله في كل حين. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم فساد پھیلانا، مسلمانوں کے درمیان ان کے خون کو بہانا، ان کے اموال کو لوٹنا اور ان کے علماء کو قتل کرنا،
ان تمام چیزوں کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ فأظهروا للعالم محاسن دينكم وسماحته اے مسلمانوں، اے جوانوں، تمہارے لیے اندر جو ہے مسلمانوں کو ان سے بہت امیدیں ہیں، اور وہ تم سے اس بات کا کہ امید رکھتے ہیں کہ تم اچھے اقتداء کرنے والے بنو، تمہارے اندر رحمت اور صلہ رحمی ہو، تمہارے اندر جو ہے جذبہ ہمدردی ہو مسلمانوں کے لیے۔ تو تم اے مسلمانوں، آج کل نوجوانوں، تم آئندہ آنے والوں کے لیے ایک امید ہو۔ ہم تم سے یہ امید کرتے ہیں کہ تم دین کا پیغام صحیح مفہوم کے ساتھ پہنچاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، آپ کی جو ہے وہ تزکیہ کریں، تربیت کریں، اور آپ کو حکمت کی باتیں بتائیں، یعنی احادیث بتائیں۔ یہ تمام مقاصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام افراد موجودہ کی تربیت کی، اور یہی وہ تربیت النفسی کہ جس کی بنیاد پر اسلام کا منہج، اسلام کا نظام قائم ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہی کامیاب ہے کہ جس نے اپنے نفسوں کو پاک کیا، اور جس نے اپنے نفوس کو ناپاک کیا وہ جو ہے وہ خسران ہو گئے، ناکام ہوئے۔ على نحو ينذر بخطورة المرحلة وصعوبة التحديات ولهذا كان عليكم آج اسلام اپنے لوگوں کے، مسلمانوں کے اخلاق اور ان کے حسن سلوک کے متعلق بہت اہم دور سے گزر رہا ہے۔ اے تربیت کرنے والوں، اے والدین، آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی تربیت کے متعلق۔ ان کو مکارم اخلاق، اچھے اخلاق سے ان کو سنوارو، ان کو فتن کے اور شرور کے اور برے اخلاق سے ان کو بچاؤ، ان کی تربیت اسی انداز میں کرو جس انداز میں اللہ انبیاء کے وارث ہو۔ ولا تشدد فدين الله وسط بين الغالي فيه اور یہ یاد رکھو کہ دین معتدل اعتدال کا راستہ دکھاتا ہے، تمہارا دین وسط ہے، اس لیے لوگوں کو، اپنے مقتداؤں کو اور اپنے پیچھے چلنے والوں کو اسی وسط سے اور عادلانہ اور معتدل اسلام کی تربیت دو، نہ کہ وہ اسلام سے بالکل ہٹ جائیں، اور نہ یہ کہ بہت زیادہ تجاوز اور دہشت گردی پر اتر آئیں۔ أيها الدعاة إلى الله إن الدعوة إلى الله هي وظيفة الرسل والأنبياء۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں میں اختیار دیا گیا، ایک آسان اور مشکل، تو آپ نے آسان کو اختیار کیا۔ لہذا اے علماء، آپ مسلمانوں کو کے لیے آسانی پیدا کرو، ان کے لیے دین میں غلو اور اس کے اندر زیادہ حد سے تجاوز والی باتیں نہ پیش کرو۔ ارفقوا بالمدعوين ولتكن الحكمة، اور اس کے بعد اے دعات، اے تبلیغ کرنے والوں، اے مسلمان، اے علماء، بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور مصلحت کے ساتھ جو ہے وہ دین کی دعوت دو۔ علم تمہارا اسلحہ ہے، اور تمہارا ٹارگٹ اسلام علم کے ذریعے سے اپنے لوگوں کو صحیح نہج پر لانا ہو، اور مختلف گروہ بنانے میں، مختلف چھوٹے چھوٹے گروہ بنانے سے جو ہے وہ نہ بچو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور آپس میں جو ہے تفرقہ اختیار کرو، اور آپس میں نہ لڑو، ورنہ تم جو ہے وہ تم ناکام ہو جاؤ گے۔ اور میں درخواست کرتا ہوں ان لوگوں سے جو میڈیا کے لوگ ہیں، ان سے یہ درخواست ہے کہ ان کی بھی ذمہ داری ہے
ومواقعه في نصرة الدين والدفاع عن الإسلام وبيان محاسنه والتزام اور اے میڈیا والو، اللہ کی نصرت والے کام کرو، اللہ کی نصرت والے پیغام پہنچاؤ اور دین حق کی بات پہنچاؤ، امانت کی بات پہنچاؤ اور امانت کی بات کرو، اور مختلف قسم کے ایسے کام جو دین اسلام پسند نہیں کرتا اس کی تشہیر مت کرو، اور اسی طریقے سے حقیقی بات کی پیروی کرو۔ اپنی طرف سے افواہیں اڑانا، اپنی طرف سے جھوٹ بولنا، اپنے پروگراموں کو جو ہے جھوٹ سے مزین کرنا، اس کو چھوڑ دو۔ اپنے پروگراموں سے فحاشی اور دوسری چیزوں کو نکال دو۔ حرام إلى يوم القيامة ومن دخله كان آمنا وهي دعوة الخليل۔ اور یاد رکھو اے حجاج کرام، اے مسلمانوں، کہ یہ مسجد الحرام، یہ بیت اللہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو امن کی جگہ بنایا تھا، اور یہ فرمایا تھا ومن دخلہ کان آمنا، کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ تو آپ اے حجاج امن کی جگہ پر ہیں، جو بھی یہاں پر آئے گا امن کی جگہ پر آئے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ پیغام کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ انہوں نے جو ہے اعلان کیا لوگوں کے اندر کہ حج کا اعلان کر دو۔ حضور سے فرمایا کہ حج کا اعلان کر دو کہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں، اور تاکہ وہ ان فوائد کو آنکھوں سے دیکھیں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور متعین دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں، اور اس میں سے کھائیں، لوگوں کو بھی کھلائیں، ان جانوروں میں سے خود بھی کھائیں اور اور محتاجین کو بھی کھلائیں، اور پھر لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنے منتیں پوری کریں اور اس بیت اللہ کا طواف کریں۔ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو اس بیت اللہ کی طرف اس حج کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ یہ ہمارے بس میں نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حج کی نعمت عطا کی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ جتنا شکر ادا کرو گے اللہ کے شعائر کی، جو شعائر اللہ ہیں، بیت اللہ ہے، صفا مروہ ہے، اور مسجد حرام ہے، مکہ مکرمہ ہے، حدود حرم ہیں، ان سب کا احترام کرو گے، اس کی حفاظت مسلمانوں ہی کے ذمے ہے۔ وسلامة الحجيج خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها۔ اور یاد رکھو جس گروہ نے بھی اس مسجد حرام کے اندر کسی قسم کی الحاد کی، کسی قسم کی زیادتی کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دردناک عذاب سے چکھائیں گے۔ اور یاد رکھو اس حج کے موقع پر اپنے ذاتی شعار اور اپنے ذاتی نعروں کو نہ لگائیں، بلکہ اگر صرف نعرہ ہے تو صرف اسلام کا نعرہ ہے، نعرہ ہے تو صرف لبیک اللہم لبیک کا نعرہ ہے۔ وَيُؤَدُّوا مَنَاسِكَهُمْ بِكُلِّ يُسْرٍ وَسُهُولَةٍ وَاطْمِئْنَانٍ فَجَزَى اللَّهُ خَادِمَ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ الملك سلمان بن عبد العزيز۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں خادم الحرمین سلطان ابن عبد العزیز کہ انہوں نے جو کوششیں کی مسلمانوں کو امن دینے کے لیے اور مشاعر کی اور مسجد حرام کی جو خدمت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت دے، اور ان کو جو ان کے نائبین ہیں اور جو ان کے مددگار ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے مرض سے نجات عطا فرمائے، ان کو صحت دے، ان کو عافیت دے، تاکہ وہ اسی طریقے سے خدمت کرتے رہیں اور حجاج کے لیے اسی طریقے سے رہا ہمیشہ ہر سال آسائشوں اور آسانیوں کے مسائل آسانی اور کے راستے کھولتے رہیں، تاکہ یہ حجاج آرام سے اپنے احکام کو انجام دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس بلد الامین کے، اس مکہ کے اور مشاعر کے جو بھی چیف ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بہترین نظم و ضبط کے ذریعے سے مسلمانوں کو سہولت پہنچائی اور کسی قسم کا خوف اور فتنے سے ان کو بچائے رکھا، اور کوئی فتنہ الحمدللہ
نہیں فجزاہ اٹھ سکا. اللہ خیرا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب وبارک انتظام فی کرنے والوں کو جہودہم جو ہے نا جزائے خیر دے ونسأل اور اللہ السداد ان کی فی کوششوں میں القول برکت عطا والعمل فرمائے وأن يجعل مساعيهم اور ان کی تمام کوششوں کو خیر کی وأن يعظم أجورهم کامیابی کی کوششیں بنا دے. ومثوبتهم هم وإخوانهم العاملون في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما جو لوگ خدمت الحرمین حرمین شریفین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ مزدور ہوں، چاہے وہ نچلے درجے کے ہوں، اونچے درجے کے ہوں، یا وہ نگران ہوں، اے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما. اے حجاج، یہ دن بہت ہی عظیم دن ہے اور یہ عشرہ ذی الحجہ بہت ہی اہم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد نہ کرتے ہوں. اگر وہ دن ہے تو وہ یوم عرفہ کا دن ہے، اور اس دن اللہ تبارک و تعالی ملائکہ سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ جانتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا مانگ رہے ہیں. ملائکہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کی توبہ کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ملائکہ گواہ رہو کہ میں نے ان کو، ان حجاج کو یوم عرفہ کے دن ان کے تمام گناہوں سے پاک کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. اور آپ نے فرمایا کہ عرفات کے دن دعائیں کرو، اور سب سے بڑی دعا جو میں نے اور تمام انبیاء نے کی وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اے اللہ آپ اکیلے ہیں، آپ واحد ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں، آپ ہی کے لیے بادشاہت ہے، آپ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز عرفات کے میدان میں قصر کے ساتھ ادا کی، اور آپ نے جو ہے وہ جمع کیا اور یہ فرمایا کہ مجھ سے اپنے مناسک حج سیکھ لو، حج کے احکام سیکھ لو، اس لیے کہ ممکن ہے کہ یہ میرا آخری سال ہو. اور ایام منا میں کہ رات منا میں گزارنا، اور پھر اس کے بعد 10، 11 اور 12 کو کنکریاں مارنا، اسی طرح عرفات سے جانے کے بعد مزدلفہ میں رات گزارنا، یہ تمام احکام حج کے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر عمل کیا اور 1,24,000 صحابہ کے سامنے کیا تاکہ وہ ہم تک یہ پیغام پہنچائیں. یہ تمام راتیں بڑی مقدس ہیں، یہ تمام دن بڑے مقدس اور محترم ہیں، ان کو اپنے لیے غنیمت سمجھو. اس میں اللہ سے اپنی جو ہے وہ تمنائیں، اپنی حاجتیں مانگو، اپنے گناہوں کی توبہ کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، استغفار کرو. اور یاد رکھو کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کو نہیں جانتے، اور منافقین اس کو نہیں جانتے. اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں. تم بھی اے مسلمانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور ان پر سلام بھیجو. اے لوگو، اے حجاج جو کہ رحمت کی امید لے کر یہاں آئے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، تمام صحابہ کرام سے، تابعین سے اور تبع تابعین سے، سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے کہ آج جن کے وسیلے سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے اور قیامت تک انہوں نے دین کو محفوظ کر دیا، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ مسلمانوں کو اور اسلام کو عزت عطا فرما، اور اللہ دین کی حفاظت اور حق کے پیغام کو یا اللہ بلند فرما.
اور حجاج و معتمرین کی حفاظت فرما، اور امت مسلمہ کو ہر خیر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسلمان اور مسلمان عورتوں مردوں کی مغفرت فرما، اور ان کو صحیح راستوں پر ڈال دے، اور ان کو ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے بچا، اور جو بیچارے خراب حالت میں ہیں، جو زخمی دل ہیں، یا اللہ ان کے جو ہے وہ حاجت روائی، ان کا حاجت روا بن جائیے، اور ان کو دشمنوں سے نجات عطا فرما دیجیے، اور حق حسد کرنے والوں کے اور کینہ رکھنے والوں سے ان کو نجات عطا فرما۔ اور اے اللہ ہمارے بادشاہوں کی، ہمارے نگرانوں کی، ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما، اور اے اللہ ہمارے خادم الحرمین اور آپ کے بندے سلمان ابن عبدالعزیز کو، ان کو جزائے خیر عطا فرما، اور ان کو اچھے مشورہ دینے والے لوگ جو ہے میسر فرما۔ اور یا اللہ ہمارے ملکوں کو، اس حرمین کو اور تمام ملکوں کو، تمام اسلامی ممالک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے ذوالجلال والاکرام، اے جلال والے، اے اکرام والے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو ہمارے ان بلاد کو اور ہمارے ان تمام مقدس مقامات کے متعلق کوئی شرارت کرنا چاہے تو یا اللہ ان کی شرارت، ان کی چالاکی، ان کی غلط تدبیریں، ان کی غلط سازشیں انہی کی طرف لوٹا دے۔ آج مسلمان جس حالت میں ہیں یا اللہ اس دلدل سے مسلمانوں کو نکال دے، ان کے لیے تمام مسلمان ہمارے اس حج کو مبرور بنا دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارا حج مقبول فرما دے، وسدده في أقواله وأعماله وبارك له في عمره وعمله، اور ہمارے بادشاہ کو اپنے اقوال، اپنے افعال میں یا اللہ بالکل سیدھے راستے پر لے جا، اور ان کے اور تمام مسلمان حکمرانوں کے عمل جو ہے یا اللہ آپ کی رضامندی کے مطابق ہوں۔ اور یا اللہ مسلمانوں کے جانوں کی، ان کے اموال کی حفاظت فرما، اور ان کو اس مشکل سے نکال دے۔ ومفتينا الجليل وكبير علمائنا من وقف على هذا المنبر العظيم طيلة اور یہ ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم اس بات کا شکریہ ادا کریں اور ان کے لیے دعا کریں، وہ ہمارے وہ امام جو 35 سال تک عبدالعزیز آل الشیخ وہ اس ممبر پر خطبہ عطا فرماتے رہے، اور آج بھی اس مجلس میں وہ موجود ہیں۔ یا اللہ ان کے آنے والے لوگوں کے لیے ان کو نمونہ بنا دے، ان کو صحت اور سلامت اور عافیت کے ساتھ یا اللہ ان کو حفاظت میں رکھ، اور ان کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جن کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ جن ملائکہ کے سامنے فخر سے ہمارا ذکر کریں۔ یا اللہ ہمارے مسلمانوں کو جو کہ مختلف جگہوں پر بری حالت میں ہیں یا اللہ مصائب میں ہیں، ان کو مدد فرما۔ یا اللہ مسجد اقصی کو یہودیوں سے کی قبضے سے آزاد فرما دے، اور یہ شام کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ وہ مظلوم ہیں، ان کو کمزور ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے مسلمانوں کی عراق میں مدد فرما، یمن میں ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان تمام مقامات پر جہاں مسلمان جو کسی اور ہمارے دین کو یا اللہ معزز فرما دے، تو غلبہ عطا فرما دے۔
ربنا اغفر لنا اور اس بلاد حرمین کو اور تمام ممالک اسلامیہ کو امن والا اطمینان والا بنا دے. آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اور جو لوگ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ہمارے دل میں ان کے متعلق ذرہ برابر کوئی رنجش نہ ہو. حسنة وقنا عذاب ہمیں النار. دنیا میں بھی اچھا بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہمارے ان تمام دعاؤں کو ان اعمال کو قبول فرما اور ہمیں معاف فرما اور ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہماری مغفرت فرما, تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما اے اللہ يصفون. آپ سننے والے اور ہم سے قریب ہیں, ہماری دعوات کو جاننے والے ہیں, تو ہماری دعوات کا جواب دعاؤں کا جواب دینے والے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہیں اس شرک سے جس سے مشرکین ان کو مبتلا کرتے ہیں, اور تمام انبیاء پر سلام ہوں. والحمد للہ رب العالمین. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام رحمتیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں. اب اذان شروع ہو چکی ہے, اس کے بعد نماز ظہر ادا کی جائے گی, اس کے بعد نماز عصر بھی جمع ادا کی جائے گی. اور اس لائیو ترجمے کو انشاءاللہ بعد میں حضرت فضیلۃ الشیخ عبد الرحمن ابن عبد العزیز السدیس کے اس عربی متن کو اور اس کے اردو ترجمے کو اور انگریزی ترجمے کو باقاعدہ کتاب کی شکل میں آپ کے سامنے بھی پیش کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اذان اور نماز سماعت فرمائیے. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. أيها الإخوة
الإخوة الحجاج، نصلي بمشيئة الله صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا استنانا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. تقبل الله منا ومنكم. اعتدلوا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.